آج آپ لوگوں نے سورہ آراف سنی ہے، جو کہ جس کا ایک آدھا پارہ تقریباً وہ 8ویں پارے میں ہے، اور 3 پاؤ تقریباً وہ 9ویں پارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن وزن برحق ہے، یعنی اعمال کو وزن دیا جائے گا۔ جس کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا رہ گیا وہ خسارے میں ہوں گے، گویا انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور ابلیس کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اسے سجدہ کر تو اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اسے مٹی سے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو فرمایا تو دفع ہو جا، یا اپنے اس مقام سے اتر جا، تیرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرے، نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہنے لگا مجھے قیامت تک کے لیے اے اللہ مہلت دے دے۔ فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے، یعنی کمبخت گمراہ خود ہوا ہے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور انہیں روکنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور اے اللہ تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کہ وہ شکر کرنے والے ہوں۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، دفع ہو جا، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہے تو، اور یاد رکھ جو تیرے پیچھے لگے گا تو میں بھی جہنم سے تم سب کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے مرضی کھاؤ سوائے اس درخت کے۔ تو پھر یہ شیطان آ گیا بدلہ لینے کے لیے، شیطان آ گیا، کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے، تم کھا لو اسے۔ وقاسمہما، اور فرمایا کہ اس نے قسمیں کھا کھا کر یہ بات کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، آخر کار دھوکے میں ڈال دیا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جیسے ہی پھل کھایا تو ان کے ستر کھل گئے اور وہ بے لباس ہو گئے۔ اس طرح اللہ نے وہی آواز دی، فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟ اور میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ فوراً کہنے لگے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہو۔ اور سن لو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، ایک تقوی کا بھی لباس ہے جو کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی چاہے ظاہری ہو یا چھپا کر ہو اسے حرام کر دیا ہے، اور گناہ کو بھی، اور زیادتی بغیر حق، ناحق زیادتی کو بھی،
حرام کر دیا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، اسے بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ اس سورت کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس اعراف دیوار پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بٹھائے گا جن کا رزلٹ ابھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، ان کا رزلٹ لیٹ ہوگا، یعنی نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر۔ ابھی اللہ اپنی مہربانی سے جو فیصلہ کرے گا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تو یہ اس دیوار پر بٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نادا اصحاب الجنتی اصحاب النار، کہ جنت والے دوزخ والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہمیں تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، مل گیا، اور جو ہمارے رب نے کہا تھا، اور کیا تمہیں بھی مل گیا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک منادی دینے والا منادی دے گا کہ ان لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ اعراف کے حوالے سے جو میں نے بات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آواز دیں گے جنت والوں کو، دیوار پر بیٹھے ہوں گے، ادھر جنت والے ادھر دوزخ والے، جنت والوں کو آواز دیں گے کہ سلام ہو تم پر، اور یہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن یہ چاہتے ہوں گے کہ داخل ہو جائیں، اور جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مڑے گی تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم سے ہمیں نہ بنانا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ان کا فیصلہ جنت والوں میں سے کر دے گا اور یہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ والے جہنم والے آواز دیں گے، اللہ آمنے سامنے ایک دوسروں کو دکھائے گا۔ جنت والے دوزخ والوں کو دیکھیں گے کہ وہ جل رہے ہیں، اور دوزخ والے جنت والوں کو دیکھیں گے کہ وہ مزے میں ہیں، تو دکھائے گا۔ اور یہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ادھر اونڈیل دو، بڑی پیاس لگی ہے، ومما رزقکم اللہ، اور اس میں سے بھی جو تمہیں اللہ نے کچھ رزق دیا ہے ذرا تھوڑا سا ادھر بھی ڈال دو، پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ اللہ نے تم پر ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بھی کوئی گیا گزرا کنجوس ہو، کھا پی رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، کوئی مانگنے والا آئے تو دو لقمے دے ہی دیتا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں دیتے، لیکن یہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر ان چیزوں کو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ آج ہم بھی انہیں ویسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کی تباہی کا، اور فرمایا کہ ہم نے باقی قوم کو غرق کر دیا اور انہیں نجات دے دی۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر کیا، پھر ان کی تباہی کا، ان کی قوم کی تباہی کا اور ان کی نجات کا، نبی اور ان کے ساتھیوں کی نجات کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کی تباہی کا۔ یہ اللہ کیوں بیان کرتا ہے کہ دیکھیں نبی آئے، انہوں نے سمجھایا اور وہ نہیں مانے تو تباہ ہو گئے، اور تمہارے پاس بھی نبی آیا ہے، وہ تمہیں کچھ پیغام دے کر گیا ہے، تو لہذا تم بھی ان کی نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پرانی قوموں کے یہ سارے واقعات سناتا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کی، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ہم نے پھر ان کو
یعنی اچانک زلزلہ آیا اور زوردار چیخ ماری فرشتے نے، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ اس طرح ان سب کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے اللہ سے ڈرتے، ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، لیکن انہوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی۔ کیا یہ لوگ نہ ڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس رات کے وقت عذاب آ جائے، وہم نائمون، جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یہ بستیوں والے کیا نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر عذاب آئے چاشت کے وقت جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ کیا یہ اللہ کی تدبیر سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اور یاد رکھو، جو اللہ کی تدبیر سے نہیں ڈرتا ہے وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کا ذکر فرمایا، اور ان کے جو جادوگر تھے ان کے مقابلے کا انہوں نے جادو کیا، اور سانپ اور وہ بن گئے، رسیاں پھینکی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بھی اپنی لاٹھی پھینکو، تو وہ اژدہا بن گیا، سارے ان کی سانپ کھا گیا۔ تو اس طرح یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کی سزا دی اور پھلوں میں کمی کی سزا دی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور جب کوئی ان کو مصیبت پہنچتی کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا جو کی نحوست کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے۔ تو اس طرح بدتمیزی کی باتیں کرتے تھے۔ تو پھر ہم نے ان پر کئی قسم کے عذاب بھیجے، طوفان کا، مکڑی کا جو ان کی فصلیں کھا گئی، اور جوؤں کا، ہر چیز میں جوئیں ہی جوئیں، اور والضفادع، مینڈکوں کا، ہر چیز میں مینڈک، یعنی آٹا گوندتے مینڈک، ہنڈیا میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، ایک مارتے دو اور ہو جاتے، یعنی اس طرح اللہ کا عذاب آیا، اور خون کا نکسیر پھوٹ گئی۔ اور یہ ساری عذاب ہم نے دیے تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن انہوں نے تکبر کیا، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ ہر دفعہ کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے ہر دفعہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان تجھ پر لے آئیں گے، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی پھر وہ انکاری منکر ہو جاتے، انکار کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا، ان کو ریفریشر کورس کروانے کے لیے، اور پھر 10 راتوں کا اور اضافہ کر کے 40 کی تعداد پوری کر دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ موسیٰ کو اپنے پاس بلایا تو پیچھے سے موسیٰ کی قوم نے کیا کیا کہ اپنی پوری قوم کے زیورات اکٹھے کر کے گرم کیے، اور اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ ایسے بے وقوف ہیں، کیا انہوں نے دیکھا، سوچا نہیں کہ یہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کو راہ نہیں دکھا سکتا، اور یہ کیسے ظالم ہے کہ یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ پھر جب موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، تو وہ غصے میں شدید افسوس کرتے ہوئے انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات لکھ کر دی تھی تختیوں میں، وہ پرے ڈال دی، اور اپنے بھائی جن کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے وہ ہارون علیہ السلام، ان کا گریبان اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچا، اور وہ کہنے لگے اے میرے ماں کے بیٹے، ماں کو درمیان میں لا کر ذرا ان کو نرم کرنا چاہتے تھے، کہتے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، اور وہ وقادو یقتلوننی، مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ اب مجھ کو یعنی دشمنوں کو خوش نہ کر، مجھے تکلیف پہنچا کر
यानी दुश्मनों को खुश ना कर, वला तुशमित बियल आदा, और मुझ पर दुश्मनों को खुश ना कर। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे भाई को भी, और हमें अपनी रहमत से में दाखिल कर ले, बेशक तू बहुत मेहरबान और बहुत। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जुर्म अजीम जो किया था इसकी तौबा के लिए अल्लाह हजरत मूसा ने 70 लोग चुने अपनी कौम के कि जाकर अल्लाह से तौबा करें और माफ़ी मांगे। तो ये 70 लोग लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पहुँचे और ये कहने लगे हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़गी के साथ ये अपना थोड़ा सा जलवा जब किया तो सारे मर गए। तो हजरत मूसा कहने लगे ए अल्लाह, क़ाला रब्बि, ए मेरे रब, लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्लु, ए अल्लाह अगर तूने हलाक करना था तो इन्हें पहले ही कर देता, वही आया मुझे भी कर देता। अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हा, ये चंद बेवकूफ़ हैं जिनकी वजह से तू हम सबको हलाक करना चाहता है। ए अल्लाह ये तेरी आजमाइश है, जिसे तू चाहता है हिदायत देता है, जिसे तू चाहता है गुमराह करता है। ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको ज़िंदा कर दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगा कि बंदे मरवा कर आ गया। तो इस तरह बड़े परेशान हुए। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ने इनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई हमारे लिए लिख दे और आखिरत में भी, और हम ए अल्लाह तेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, मेरा अज़ाब जिसको चाहता हूँ मैं देता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज़ पर वसी है, और मैं इस रहमत को लाजिम कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी हिस्से में ये एक वाक़या बयान किया कि समुंदर के किनारे एक कौम रहती थी। वो कौम, उनका कारोबार सिर्फ मछलियां पकड़ के बेचने और यही उनका कारोबार था। तो अल्लाह ने उनको पाबंदी लगा दी उन पर कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना, और बाकी दिनों में जाते तो मछलियां थोड़ी नजर आती और बहुत कम या ना मिलती। और जब हफ्ते को दिन कर जाकर देखते हफ्ते के दिन, तो उछल उछल कर उनके सामने आती। तो उन्होंने एक हीला किया कि हफ्ते के दिन जाकर जाल लगाकर आ जाते और उनमें से कुछ ने तो जाल लगाकर आ जाते और अगले दिन जाकर वो पकड़ लेते। ये हीला करके उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। तो कुछ लोग उनको उनके साथी मना करने लगे कि ऐसा मत करो, अल्लाह का की नाफरमानी है। और कुछ दूसरे एक गिरोह ने इनसे कहा कि तुम इन्हें क्यों रोकते हो, जब अल्लाह इन्हें हलाक करने वाला है, इनको अजाब देने वाला है, तो इनको करने दो, तुम क्यों रोकते हो। यानी गोया ये 3 किस्म के लोग हो गए, एक करने वाले गलती, दूसरा रोकने वाले, और तीसरा करते नहीं थे रोकते भी नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये बताया कि जब इनसे कहा गया कि तुम इन्हें क्यों रोकते हो, तो वो कहने लगे माज़िरतन इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब को उज़्र पेश करने के लिए कि अल्लाह हमने तो रोका था, और दूसरा ये कि शायद ये डर जाएं और बाज आ जाएं। और फिर अल्लाह ने आखिर में फरमाया कि फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अनजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, हमने सिर्फ उनको नजात दी जो बुराई से रोकने वाले थे। वह अखज़नल्लज़ीना ज़लमू, और जिन्होंने जुल्म किया हमने उनको पकड़ा बेअज़ाबिन बईस, दर्दनाक बुरे अज़ाब के साथ, सख्त अज़ाब के साथ पकड़ा। और वो क्या था कि कुलना लहुम कूनू किरदतन खासिइन, हमने कहा कि हो जाओ जलील बंदर। इन सब की शक्लें बंदर जैसी बना दी गई। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत के लिए, बाद में आने वालों के लिए ये बात इबरत बना दी कि जब
دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تیسرے گروہ کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ بچنے والے کا صرف یہ فرمایا کہ جو روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دی اور دوسروں کی شکل بندروں جیسی بنا دی۔ تیسرے گروہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا وہی انجام ہوا جو اس غلطی کرنے والوں کا ہوا تھا، باقی اللہ کو پتہ، کیونکہ ان کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔